قرآن مجید میں 5 موضوع ہیں. بعضوں نے کہا، بولو، توحید، رسالت، قیامت، عمل صالح، اجتناب عن المعاصی. کتنی پیاری بات ہے. کبھی شان قرآن پہ زندگی میں تقریر کرنی ہو تو یہاں سے شروع کرنا ہے. ہمارا استاذ کہتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں: نزول قرآن، ضرورت قرآن اور صداقت الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز. اتنے موضوعات ہیں، اس پہ ہر کسی نے اپنی تحقیق تدقیق بیان کی ہے جو کہ صحیح ہے. حصہ بقدر جثہ انسان جو بات کرتا ہے خلوص کے ساتھ، بشرطے اس میں شرک و بدعت کی بدبو نہ ہو، تو اللہ پاک جزا عطا فرماتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک خطیب تھا، نام اس کا عبد الرحمن تھا اور لقب اس کا شاہ ملتانی تھا، مرحوم مغفور. بچپن میں نے اس کی بہت زیادہ تقریریں سنی. اس وقت کیسٹوں کا دور تھا تو سامنے بیٹھ کے سنی. وہ اپنے ذوق کے ساتھ کہا کرتا تھا، قرآن میں 2 مسئلے ہیں، کر اور دوسرا مسئلہ ہے نہ کر. یہ 2 مسئلے ہیں، کر اور نہ کر. وہ بڑا عالم نہیں تھا، خطیب زبردست تھا. اس کی یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن میں 2 چیزیں ہیں، کر اور نہ کر. جس چیز کے بارے حکم ہے کر، جس کے بارے نہیں، تو میں اس کو مفسرین محدثین میں نہیں شمار کر رہا، اس کا ذوق بیان کر رہا ہوں. اور زندگی میں نے کہیں جب بالکل سادے لوگوں میں، جاہل لوگوں میں تقریر کیا تو یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ قرآن میں 2 چیزیں ہیں، کر اور نہ کر، بس. بعضوں نے کہا کہ قرآن مجید میں 3 چیزیں ہیں اور اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. ایک ذہن میں رکھیں، چونکہ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے. ایک ہوتی ہے ترقی من الادنی الی الاعلی، ایک ہوتی ہے ترقی من الاعلی الی الادنی. سمجھانے کے لیے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف، یعنی یہ چیزیں ہیں، لیکن جو بعد میں آخر بیان کریں گے وہ بڑی چیزیں، ہمیں اس پہ زیادہ اعتماد ہے. تو پہلی وہ کر نہ کر. دوسری، قرآن مجید سورہ فاتحہ ام القرآن ہے. جتنے قرآن میں تفصیلی چیزیں ہیں وہ سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پہ. تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کی توحید ہے، رابطہ بین الخالق والمخلوق ہے، پھر اللہ سے دعا ہے. اس پہ دلیل یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ کی توحید کا بیان ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، رابطہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان. جو حضرات دور تفسیر پڑھ کے آئے ہو وہ یہ نہ سمجھا کہ تم علامہ تفتزانی بن گئے ہو. قرآن مجید کی پوری زندگی ضرورت ہے. شاید کئی چیزیں ادھر نہ ملی ہو ادھر ملے، کئی ادھر ملیں گی ادھر نہ ملے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ رابطہ ہے بین الخالق والمخلوق. خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. مولانا فاروق سے کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں استاد سے تیرا کیا رابطہ ہے، کبھی کبھی کال کر دیتے ہیں.
فلاں سے کیا رابطہ ہے؟ گھر جاتے ہیں ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ہمارا رابطہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ رابطہ بین الخالق والمخلوق ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جب اللہ کی توحید بیان ہو گئی، رابطہ بین الخالق والمخلوق ہو گیا، اب اللہ سے دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں نے پہلے کہا کہ ایک من الادنی الی الاعلی ہوتی ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ کہاں ایک خطیب کی بات کی، پھر آگے ایک بات کی، اس سے انشاءاللہ نماز کے بعد آگے چلیں گے۔ آج سبق پہلے سے زیادہ، کل اس سے بھی زیادہ۔ اب تھوڑا سا ذہن تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ برکتیں دے گا۔ ربنا تقبل منا، سبحان اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایک بات توجہ کے ساتھ سن لینا، کل ہم نے بات شروع کی تھی نزول قرآن، اس پہ کافی بات ہوئی تھی۔ ضرورت قرآن اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ ضرورت قرآن کیا ہے؟ روح گھڑی کی طرف کوئی نہ دیکھے بھائی، اور روح ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، ایک روح کی روح ہے۔ تو قرآن مجید یہ روح ہے، جسم روح یہ ضرورت قرآن ہے۔ جب ہم آدمی اس کو سمجھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ضرورت کیا ہے، کہ یہ روح ہے، روح ہے، اور اس کی اگر کوئی دلیل مانگے تو یہ ہے لما یحییکم، جو چیز تمہیں زندہ کرتی ہے، روح کو بھی زندہ رکھتی ہے۔ ہم زندہ ہے روح کی وجہ سے، اور روح زندہ ہے قرآن کی وجہ سے۔ یہ ضرورت قرآن ہے، یہ ضرورت قرآن۔ پھر اس کو دیکھ کے ضرورت قرآن کو اب سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کو دو مسئلے ہیں، کر نہ کر، تین مسئلے ہیں، توحید مالک یوم الدین، رابطہ بین الخالق والمخلوق، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ضرورت قرآن میں آئے گا۔ قرآن جب روح کی روح ہے تو آخر اس میں ہے کیا؟ کر نہ کر، یا تین مضمون جو میں نے بیان کیے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا قرآن مجید فرقان حمید میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تحلیہ بما یرضی اللہ، جس چیز پہ اللہ راضی ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت کر لینا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک تحلیہ بما یرضی اللہ ہے۔ بات کو سمجھو، کئی چیزیں وہ ہوں گی جو فقیر کے پاس ہوں گی، کہیں نہیں آپ کو ملیں گی۔ تحلیہ خوبصورت کرنا، بما یرضی اللہ جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک تحلیہ بما یرضی اللہ، اللہ جسے پسند کرتا ہے۔ سمجھی بات؟ اور
اگلی چیز کیا ہے قرآن مجید میں؟ چونکہ سورہ فاتحہ خلاصہ ہے، ام القرآن ہے، اس لیے ہم اس کی مثالیں دے رہے ہیں نا۔ دوسری چیز ہے التزکیہ بما نہى اللہ عنہ، اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے پاک ہونا، رک جانا، تزکیہ، تطہیر۔ اور وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بعضوں نے کہا کہ قرآن میں دو چیزیں ہیں اور وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں، اجمالی طور پہ پورے قرآن میں اس کی آگے تفصیل ہے۔ التخلیہ بما یرضی اللہ، التزکیہ بما نہى اللہ عنہ۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ توجہ کرے۔ اور بعضوں نے کہا پھر دوہراؤ، ترقی من الادنی الی الاعلی، ہم جا رہے ہیں، یعنی آگے مولانا حسین علی الوانی کی آخر میں بات کریں۔ ہوتا ہے نا کہ جو اہم بات ہے آخر میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا؟ اصل خطابت کا بھی، تدریس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آدمی سمجھانے کے لیے چھوٹی باتیں کرے، پھر آگے ہم آخر میں جو بات کریں گے نا مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی، وہ سب سے پیاری بات، اور یہ باتیں بھی ٹھیک۔ توجہ کرنا، ہم نے بھی آپ کے لیے ہوتے لگا کے یہ چیزیں تلاش کی ہیں۔ بعضوں نے کہا قرآن مجید میں 5 مضمون ہیں اور وہ سارے سورہ فاتحہ میں ہیں۔ میں کو اپنی تعریف نہیں کرا رہا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ چیزیں جو آج بیان ہو رہی ہیں پہلے سنی ہوئی ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو اگر کسی نے سنی تو کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہو۔ ضرورت قرآن پہ بول رہے ہیں، 2 باتیں، کر نہ کر، 3 باتیں اور ہفتے والی، اور آگے تحلیہ بما یرضی اللہ، تزکیہ بما نہى اللہ عنہ۔ قرآن مجید میں 5 موضوع ہے۔ بعضوں نے کہا، بولو، توحید، رسالت، قیامت، عمل صالح، اجتناب عن المعاصی۔ کتنی پیاری بات ہے۔ کبھی شان قرآن پہ زندگی میں تقریر کرنی ہو تو یہاں سے شروع کرنا ہے۔ ہمارا استاذ کہتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں، نزول قرآن، ضرورت قرآن اور صداقت قرآن۔ بات سمجھ آئی؟ تو آج ہم ضرورت قرآن کو بیان کر رہے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور پورے قرآن میں 5 مسئلے ہیں: توحید، رسالت، قیامت اور عمل صالح۔ اور کوئی بیان کرے یا نہ کرے، وہ بکر الوانی جمعے میں بیان کرے گا۔ اجتناب عن المعاصی، گناہوں سے اجتناب کرو۔ شفیق اس مقام سے تو پریشان ہونا چاہیے جب میں اجتناب عن المعاصی آکھا تو خوش ہے، یا تیری توجہ سبق دی طرف نہیں ہے، اس تو خوش ہے، ماشاء نہیں، میں خوش ہوں۔ توحید، رسالت، قیامت، عمل صالح، اجتناب عن المعاصی۔ توحید، توحید، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سب توحید ہے۔ مالک یوم الدین، یہ توحید ہے۔ رسالت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تھوڑا سا پھر سنو، توحید، رسالت، قیامت، عمل صالح، اجتناب عن المعاصی۔ توحید ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ توحید ہے۔ آگے چلو، رسالت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ رسالت ہے۔ سپاہ والوں، مزے کی بات ہے کہ رسالت میں شان صحابہ بھی آ گئی، رسالت میں ختم نبوت بھی آ گئی۔ رسالت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جہاں قرآن میں رسالت آئے، میرے آقا کی رسالت کا ذکر آئے، وہاں میں کہتا ہوں یہ رسالت نبوت اور ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور انعمت علیہم، یہ رسالت ہے لیکن ضمن شان صحابہ بھی بیان ہو رہی ہے۔
اور تیسرے نمبر پہ قیامت ہے، مالک یوم الدین. کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ مالک. پھر ہے عمل صالح، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حذیفہ کہتے ہیں استاد جی یہ مسجد بنوانا، مدرسہ بنوانا، کنواں کھدوانا، طالب علموں کو کھانا کھلانا، یہ عمل صالح نہیں؟ یہ ہے، لیکن لوگوں کو سمجھاؤ سب سے بڑا عمل صالح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پانچویں نمبر پہ ہے اجتناب عن المعاصی. اجتناب عن المعاصی، معاصی سے بچنا، کفر اور گناہوں سے بچنا. وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا یہودی، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئی ہے جیسے نصرانی. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. تو پھر بولو کتنی چیزیں ہیں؟ 5. رٹا لگانا ہے، توحید الرحیم جی، رسالت اہدنا الصراط ضمن شان صحابہ، قیامت مالک یوم الدین، عمل صالح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اجتناب عن المعاصی یعنی غیر المغضوب علیہم. نزول قرآن پہ کل بات ہوئی، آج ضرورت قرآن پہ بات ہو رہی ہے، کر نہ کر سے لے کے یہاں تک. ضرورت قرآن یہ روح کی روح ہے. نسیم گلی کہتا ہے استاد جی کوئی اور بتاؤ، تو میں کہتا ہوں پورے قرآن میں 2 چیزیں ہیں، تربیت جسمانی اور تربیت روحانی. تربیت وہ کیا ہے؟ شروع سے شروع کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سننا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ جو ایاک نعبد ہے نا، ایاک نعبد، یہ تربیت روحانی ہے. اپنے روح کو صحیح رکھ. اولا بات سمجھ آئی؟ قرآن روح کی روح ہے. تو میں کیسے رابطہ بیان کر رہا ہوں؟ یہ جو ہے نا ایاک نعبد، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں. پھر پڑھتا ہے احمد قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ تربیت روحانی ہے. بولو اپنے روح کو در پہ لانا ہے. واہ. اور آگے تربیت جسمانی ہے، شاید یہ آپ مشکل سے سمجھیں. تربیت جسمانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ملا صراط الذین انعمت علیہم. یہ تربیت جسمانی ہے. ابھی نہیں سمجھ آئی، آپ میں سمجھاؤں گا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، میرے لاڈلے پیغمبر اپنے دل کو روک کے رکھ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. تو دل جسم ہے نا، بولو دل کیا ہے؟ علامہ احمد سعید رحمہ اللہ تعالی، کئی لوگوں کو مرچیں لگے گی اوپر سے گڑ کھلا دینا. علامہ احمد سعید رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، ان کی بات سمجھنا. وہ مانا کرتے تھے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جفیاں پا کے رکھ میرے پیارے پیغمبر. تو جفی روح نہ ہونی کہ انج ہونی، اس طرح ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب کہہ رہے سن بھائی یہ جڑا معانقہ ہونا نا، ایک گلے اے گردن نو گردن نہ ملانا، یہ ہوتی گل ٹھیک ہے. کہنا حدیث وچ معانقہ آیا جدو ملو تو گردن نو گردن نہ ملاؤ. حضرت نہ کرو، یہ ملانا نہیں جو تسی ملا رہے. معانقہ کہتے ہیں بولو نا گردن کو. تو آئندہ جب خبیب ملے قاسم کو تو گردن گردن کے ساتھ میں، یہ معانقہ ہوتا ہے. اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، 2 ہاتھوں سے مصافحہ اور معانقہ. یہ جو ہوتا ہے قول مولوی صاحب کے کہ یہ
سینے کو سینے سے ملانا یہ مصادرہ ہے، یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے، مصادرہ سینے کو سینے سے ملانا۔ ہمیں معانقے کا حکم ہے۔ ابوبکر الوانی کسی کو ملتا ہے جس میں حسن و جمال خوب سینے، یہ حدیث پہ عمل گردن کے ساتھ ہے معانقہ، اور مصادرہ سینے کو سینے سے ملانا۔ اور کسی کا پیٹ بڑا ہو جس طرح میرا اور اسجد کا، تو پیٹ کو پیٹ سے ملاؤ، یہ مباطنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ پیٹ کو پیٹ سے ملا۔ اب اگلا جو درجہ ہے مولوی صاحب نے بیان نہیں کیا، وہ میں کرنا تھا لیکن مجھے شرم آ گئی، بس چھوڑ دے۔ معانقہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ معانقہ کرنا ہے۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ صراط الذین انعمت علیہم، جب یہ پا کے رکھ میرے پیارے پیغمبر انہاں لوگا نا جو ہر وقت رب کو پکارتے۔ اس لیے غلام کہے گا استاد جی اب بات سمجھ آ گئی کہ قرآن میں تربیت جسمانی ہے، وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر تربیت روحانی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھنا ہے تو کوئی بات نہیں، کوشش کرنا کبھی نہ کبھی زندگی میں میری بات سمجھ آئے گی تو پھر آدمی کہے گا ٹھیک۔ تربیت جسمانی صراط الذین انعمت علیہم، اور تربیت روحانی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بعضوں نے کہا قرآن میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمانیات، اس کے ضمن میں عمل ہے۔ اب تھوڑی سی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ بہت بات سمجھ آئے گی۔ بعضوں نے کہا قرآن میں دو چیزیں ہیں، ایمانیات اور اس کے ضمن میں عمل صالح ہے، اور دوسرا ہے خاتمہ بالایمان۔ یہ دو چیزیں ہیں پورے قرآن میں۔ پھر اس کو تھوڑا سا اور دہراتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کل 6 ہیں، اسلامی تعلیمات کل 5 ہیں۔ ایمانیات، اخلاقیات، سیاست، معاشرت اور معیشت۔ میں نے پہلے کہا تھا آج سبق ذرا مشکل ہے، خیال کرنا۔ اسلامی تعلیمات 5 ہیں، ایمانیات قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، سیاست قرآن اور حدیث میں جو صحیح سیاست صحابہ کرام نے کی ہے۔ سیاست کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا اور حاجتیں پوری کرنا، ما تحت الاسباب، یہ کام ہوتا ہے۔ ضرورت پوری کرنا، بولو نا، یعنی ضرورتیں پوری کرنا اور حفاظت کرنا۔ یہ عمران خان نے ایسے کیے، ضرورتیں پوری کرنا۔ یہ ضرورتیں پوری ہیں کیوں؟ کہاں پہنچ گئی گھی کی قیمت، کہاں پہنچ گئی چینی کی قیمت۔ اور دوسرا کیا ہے شابش؟ حفاظت کرنا۔ یہ حفاظت ہے جو ہو رہی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید اسلامی تعلیمات 5 ہے، ایمانیات، سیاست، اخلاق، معاشرت، زندگی گزارنا۔ پھر عادت شروع ہوگی ماشاءاللہ۔ معاشرت، زندگی گزارنا، معیشت، روزی کمانا، یہ 5 تعلیمیں ہیں، اور یہ 5 تعلیمیں آپ کو مدرسوں میں ملیں گی، کیونکہ یہ قرآن حدیث میں ہے، اور قرآن حدیث کالج یونیورسٹی میں نہیں ملے گا، اکیڈمی میں نہیں ملے گا، یہ ملے گا تو مدارس میں ملے گا۔ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ جب پہلے میں نے دہرا دیا کہ اسلامی تعلیمات 5 ہیں، ایمانیات، سیاست، اخلاق، معاشرت، معیشت۔ اب سمجھنا ضرورت ہے قرآن پہ کہ قرآن مجید میں 2 چیزیں ہیں، شاباش، ایمانیات، اس کے ضمن میں اعمال ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایمانیات اور ضمناً عمل بھی ہے۔ دوسرا ہے
ایمان لائے، عمل کیے، خاتمہ بالایمان، اس کو قائم کرنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور وہ سورہ فاتحہ میں کیسے ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ ایمانیات ضمن عمل صالح، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے صراط الذین انعمت علیہم، یہ خاتمہ بالایمان کی بات ہے۔ فیصل آباد میں ایک استاذ تھے، مجھے نام نہیں آتا نہ میں جانتا ہوں، وہ ایک سبق پڑھاتے تھے تو کہتے تھے جلدی تکرار کرو، جلدی تکرار کرو۔ شرارتی طالب علم تھے، پھر وہ کہتے تھے یار جلدی اس تو یاد کرو، بعد میں نوں بھول جاسی، بعد میں نوں بھول جاسی، میں کی دساں گا تو مجھے نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ جو آپ کو سبق پڑھا ہے اس کو یاد کرو، کوئی بات نہ سمجھ آئی تو بعد میں پوچھ لینا۔ پورے قرآن میں ایمانیات ضمن عمل صالح۔ ثانیاً دوسرے نمبر پہ کس کا ذکر ہے؟ خاتمہ بالایمان، صراط الذین انعمت علیہم، یہ کیا ہے؟ تو کیا بات چلی تھی؟ نزول قرآن اور ضرورت قرآن۔ انشاءاللہ کل اس سے آگے چلیں گے۔ مہربانی کرنا، میری دل شکنی نہ کرنا، میں نے بڑے موتی آپ کو دیے ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ کل کے سبق کے بعد پرسوں انشاءاللہ ترجمہ شروع کر دیں گے۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ میرے بڑے بھائی حکیم عبد المالک صاحب، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، دعا کر دینا۔ وہ میرے والد محترم کی جگہ ہیں، میں نے یتیمی کا دور دیکھا ہے، انہوں نے میری پرورش کی ہے، مجھے پڑھایا ہے، ان کے لیے دعا کرنا۔ دوسرے بھائی سیف الرحمان صاحب ہیں، میرے محسن ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا۔ میرے سارے بہن بھائی، آپ کے سارے بہن بھائی، میرے والدین، آپ کے والدین، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ جو فوت ہو گئے غریق رحمت فرما، جو زندہ ہیں سب کی زندگی دراز فرما۔ اے اللہ میرے ان عزیزوں کو عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس بعمل بنا۔ اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما، مشکلات کا حل فرما۔ اللہ میرے جتنے بچے جن کی شادیاں رہتی ہیں بچیوں کی، اللہ آسانی سے اے اللہ مجھے ان فرائض سے فارغ فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اللہ ان میں سارے طالب علم میرے فرما بردار وفادار ہیں، انہیں جزا عطا فرما۔ کچھ عشق کے درجے تک محبت رکھتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، چھٹیوں میں بھی یہاں بسیرا کرتے ہیں، اللہ سب کو جزا عطا فرما۔ جتنے مدرسے میں اساتذہ ہیں اے اللہ سب کو استقامت نصیب فرما۔ جتنی انجمن ہیں نمازی ہیں سب کو استقامت نصیب فرما۔ اللہ جو کچھ پڑھایا اپنے دربار میں قبول فرما، قبر میں اے اللہ کام آنے والی چیز بنا، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما۔ مدرسے میں طلباء میں جو امیر ہیں مولانا نعمان صاحب دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں، یہ گھریلو معاملات میں سخت پریشان ہیں، دعا کرو اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک۔